نہیں، بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے نا، اس نے کچھ الجھے ہوئے کہا۔ دادی کو تشویش ہوئی اس کی بے چینی دیکھ کر۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ دادی نے مزمل کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ ابھی تک معراج کے نہیں گئی؟ اس نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ دادی نے بازلہ کو بلایا اور کہا ڈاکٹر کو فون کرے۔ بازلہ مزمل کو اس کے کمرے میں لے گئی اور بازلہ نے آ کر بتایا، بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے کہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، دوائی میں نیند کی گولی بھی ڈال دی ہے، ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، پریشانی کی تو کوئی بات نہیں۔ تم کب تک ڈاکٹر بنو گی؟ ممتاز بیگم نے دو الگ الگ باتیں ایک ساتھ پوچھ لیں۔ بازلہ سن کر ہنس پڑی اور ممتاز بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ گھبرائیں مت، مزمل بھائی بالکل ٹھیک ہے اور میں بھی جلدی ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ بازلہ نے بڑی بوڑھی عورت کی طرح تشفیع دی اور کمرے سے نکل آئی۔ مزمل سارا دن سوتا رہا۔ عصر کے بعد وہ اٹھا تو گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے اپنے ساتھ جانے کے لیے سب کو تیار کر لیا تھا۔ مزمل اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا تو ممتاز بیگم تیار بیٹھی تھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ۔ بازلہ کا انتظار ہو رہا تھا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو دیکھا تو ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ مزمل ممتاز بیگم کے پاس گیا۔ انہوں نے جلدی سے اس کی پیشانی پر اپنی ہتھیلی رکھی۔ مزمل مسکرا دیا، دادو میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ مزمل مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی لاڈلی کا انتظار ہو رہا ہے، بلقیس نے بڑے انداز سے کہا۔ مزمل نے غور سے بلقیس کے چہرے کو دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا، اس کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجے، میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ وہ بلقیس کے گلے لگ گیا۔ بینش اور باسط دم بخود حیرت میں مبتلا تھے۔ مزمل بازلہ کے علاوہ بلقیس، باسط یا بینش سے کوئی بھی فالتو بات نہیں کرتا تھا، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھا۔ آج وہ بلقیس کے گلے لگ گیا تھا۔ بلقیس اور ممتاز بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ بینش اور باسط اب بھی ششتر تھے۔ یہ جذباتی سین اور لمبا چلتا اگر بازلہ آ کر کٹ نہ کر دیتی۔ مزمل بھائی، آپ ادھر ہو، میں آپ کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، بازلہ نے بے خیالی میں کہہ دیا۔ جب اس نے مزمل کو اپنی ماں کے گلے سے الگ ہوتے دیکھا تو زبان پر ہونٹوں سے بریک لگائی۔ مزمل بغیر کچھ بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ بلقیس نے سوالیہ نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ بلقیس ساری بات سمجھ گئی۔ اس نے اپنے خاموش آنسو صاف کیے اور اپنی بہو اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ بازلہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے پھر سے مزمل کے روم کی طرف چل دی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مزمل لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ بازلہ نے کھانے کی ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور خود مزمل کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی، بھائی کھانا کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مینگو ملک شیک اور فروٹ چاٹ بنا کر آپ کی فریج میں رکھ دی ہے، کچھ اور چاہیے تو بتا دیں۔ بازلہ ٹی وی پر رپورٹر کی طرح تیز تیز بول رہی تھی۔ مزمل پلٹا اور غور سے بازلہ کو دیکھا، اس کے پاس گیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ بازلہ چل پڑی۔ ابھی اس کے 2-4 قدم کی مسافت طے کی ہوگی۔ مزمل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رکو بازلہ۔ مزمل چلتا ہوا ایک بار پھر سے بازلہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی اپنائیت سے بازلہ کی پیشانی چوم لی، پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہہ دیا۔ بازلہ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی نیچے لاؤنج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ وہ تمام تحریفوں اور تعویلوں کے ساتھ بھی یہ گتھی سلجھا نہیں پائی۔ پہلے مزمل اس کی ماں کے گلے لگا، پھر اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کو چھوٹی بہنوں ہی کی طرح سے شروع سے پیار کرتا آیا ہے۔ آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ بازلہ آپ بھی جاؤ۔ بینش کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے دیکھا وہ لاؤنج میں اکیلی ہی کھڑی تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ ماڈل ٹاؤن سے مہراج کے کا سفر باسط اور بینش نے اکھیوں ہی اکھیوں میں باتیں کرتے ہوئے کاٹا۔ پچھلی سیٹ پر ممتاز بیگم سوچ رہی تھی، عاقل انصاری کا کیسے سامنا کروں گی؟ بلقیس کو لگا آج اس کی محبت کا ثمر مل گیا۔ بازلہ یہ سوچ رہی تھی کہ مزمل بھائی آج اتنے جذباتی کیسے ہو گئے؟ وہ مزمل کو جذبات سے ماورا شخص سمجھتی تھی۔ اس کا سوچنا ایک حد تک ٹھیک بھی تھا۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا،
بازلا آج خوش بہت تھی۔ اشال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جب اس نے ممتاز بیگم کو دیکھا، حکیم صاحب کو ایسے لگا ان کی ماں ماسی کی شکل میں ان کے گھر آ گئی ہے۔ وہ بڑی محبت سے اپنی خالہ کو ملے۔ انہوں نے ماضی کی کوئی کہانی نہیں کھولی، وہ اپنے حال میں خوش حال کو جی رہے تھے۔ حکیم صاحب نے نکاح کی اس تقریب میں صرف ماسٹر صاحب کے گھر والوں کو دعوت دی تھی۔ مریم اور مومنہ موجود تھیں، ماہم غیر حاضر تھی۔ مومنہ اور بازلا اشال کو خود ہی تیار کر رہی تھی۔ ماہم کیوں نہیں آئی؟ اشال نے میک اپ کرواتے ہوئے پوچھا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح سے پہلے آ جائیں گی، مومنہ نے اشال کی آنکھوں میں کاجل لگاتے ہوئے جواب دیا۔ کل لیٹ نائٹ میری موبائل پر بات ہوئی تھی، کہنے لگی اب ٹھیک ہوں، اشال نے کہا۔ صبح سے پھر ہلکا ہلکا بخار ہے، مومنہ نے اشال کو لپسٹک لگاتے ہوئے بتایا۔ بخار تو آج مزمل بھائی کو بھی تھا، بازلا نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اطلاع دی۔ نائس، ویری نائس، میں تو رومیو جولیٹ سمجھتی تھی، یہ تو لیلا مجنو نکلے۔ کوڑے مجنو کو لگتے تھے اور نشان لیلا کے جسم پر پڑتے تھے۔ میک اپ کرواتے ہوئے بھی اشال کی زبان کچر کچل چل رہی تھی۔ کیا مطلب آپی؟ میں سمجھی نہیں۔ مومنہ اور بازلا نے اپنی اپنی تشویش ایک ساتھ ظاہر کر دی۔ اشال کے کان کھڑے ہو گئے، اس نے خود کو شٹ اپ کہا۔ کنٹرول کنٹرول اشال، کیا اول پھول بک رہی ہو؟ اشال نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ کچھ نہیں، مجھے حارث نے ایک لطیفہ سنایا تھا، وہ یاد آ گیا تھا۔ اشال نے اپنی طرف سے بات گول کرنے کی پوری کوشش کی۔ مومنہ اور بازلا باقی میک اپ کے دوران خاموش ہی رہیں۔ وہ خود ہی سے سوال کرتی اور خود ہی جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ مومنہ کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ مزمل تقریباً 6 ماہ سے ہر روز صبح معراج کے آتا ہے، اور بازلا یہ جانتی تھی کہ مزمل ہر روز 6 ماہ سے فجر سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ ان دونوں نے اشال کو دلہن کی طرح تیار کر دیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ حلیمہ نے آواز لگائی، جو شربت پی کر فارغ ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب، اشال بیٹی کو یہاں ہی بلا لیں، باہر کا کوئی نہیں ہے، سب اپنے ہی ہیں، مریم بی بی بولی۔ ماہم بیٹی، اشال کو یہاں ہی لے آؤ، حکیم صاحب نے بیٹھک سے ساتھ والے کمرے میں آواز دی۔ اشال دلہن بنی ہوئی آ کر حارث کے برابر بیٹھ گئی۔ حارث بھی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ حکیم صاحب نے خود ہی ان دونوں کا نکاح پڑھایا، اس کے بعد کھانے کا اہتمام تھا۔ سب مہمان کھانا کھانے کے بعد معراج کے روانہ ہو چکے تھے۔ ممتاز بیگم نے بلقیس، باسط اور بینش کو بھی معراج کے روانہ کر دیا تھا۔ صرف بازلا ممتاز بیگم کے لیے رک گئی تھی، وہ ویسے بھی اپنے رشتہ داروں سے کم ہی میل ملاپ رکھتی تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ حکیم صاحب مریم بی بی اور مومنہ کو چھوڑنے گئے تھے، ماہم اپنے وعدے کے مطابق رک گئی تھی۔ ممتاز بیگم اور بازلا کو حکیم صاحب نے اپنے گھر کا سب سے اچھا کمرہ پیش کیا تھا۔ ممتاز بیگم کو دوائی کھلانے کے بعد بازلا ان کو دبا رہی تھی۔ جب اشال ماہم کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی، سہیلی کیسا لگا آپ کو حارث؟ اشال نے فخریہ انداز کے ساتھ پوچھا۔ دادی کی نظر سے بھی دیکھوں تو بھی مزمل سے خوبصورت، اشال کی نظر میں تو وہ ہے ہی سب سے حسین۔ اشال نے دادی کی بات سنی تو کھل اٹھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی، یہ ہے ماہم چودھری۔ اشال نے ماہم کے کندھے پر ایسے ہاتھ رکھا تھا جیسے کوئی انتہائی قیمتی چیز ہو جو زیادہ وزن ڈالنے سے ٹوٹ جائے گی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ اشال بیٹی، رب سچا جھوٹا نہ بلوائے، کسی بھی آنکھ سے دیکھ لو، ماہم بہت خوبصورت ہے۔ ممتاز بیگم نے چشم الفت سے ماہم کو دیکھا۔ اشال نے ممتاز بیگم کی آنکھوں میں محبت کے جھرنے دیکھے تو کہنے لگی، دادی آپ کہہ دیں، اشال تم اس کے آگے کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم مجھے پھر بھی اچھا لگے گا۔ ادھر آؤ ماہم بیٹی۔ بازلا پیچھے ہٹ گئی اور ماہم ممتاز بیگم کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہم بیٹی، میری دعا ہے اللہ تمہیں ہمت دے کہ تم اپنے باپ کی زبان کا پاس رکھ سکو، ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی کروں گی اور تمہارے دل کی جائز خواہش بھی پوری کرے۔ ممتاز بیگم کی باتیں سن کر بازلا سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد ممتاز بیگم سو گئیں۔ چلو چھت پر چلتے ہیں، اشال نے تجویز دی۔ بازلا نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے کہا، اس وقت موڈ نہیں ہے تو آرام کرو، اس کا آج نکاح ہوا ہے، اسے کہاں نیند آئے گی۔ ماہم نے بازلا کی حیرت کو اپنے دلائل سے دور کرنے کی کوشش کی۔ بازلا کی حیرت مسکان میں بدل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں چھت پر تھیں۔ گھر کی چھت پر ایک ممٹی بھی تھی جس کے ساتھ ایک بانس کی سیڑھی کھڑی تھی۔ چلو اوپر چلتے ہیں، اشال نے چھت سے اوپر ممٹی پر جانے کا کہہ دیا۔ بازلا نے پھر سے ماہم کی طرف دیکھا۔ ماہم نے اشال کی طرف اشارہ کیا جو بانس والی سیڑھی سے اوپر جا رہی تھی۔ تم نے وہ گانا تو سنا ہوگا، آج پھر جینے کی تمنا ہے، آج پھر مرنے کا ارادہ ہے، اس کے ساتھ بھی آج وہی معاملہ ہے۔
इशाल के पीछे पीछे माहम भी सीढ़ी से ममटी पर पहुंच गई। बादला ने भी डरते डरते सीढ़ी पर पैर रखे और खुदा खुदा करके ममटी के ऊपर इशाल और माहम के पास चली गई। हवा चल रही थी, दूर से गेहूं के थ्रेशर की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में जीटी रोड से कोई बस कोई ट्रक गुजर जाता। दूर दूर तक गंदम की कटाई के बाद खेत खाली थे। वो तीनों आलती पालती मारकर ममटी की सीमेंट की छत पर बैठ गईं, जिसमें अब भी जून की धूप की तपश थी। थोड़ी देर बाद इशाल को याद आया, मैंने तो आम ठंडे करने के लिए रखे थे। इशाल ने ये कहा और जल्दी से बांस की सीढ़ी से उतर गई छत पर। आप क्या करती हैं? बाजला ने रवायती सा सवाल पूछ लिया। वक्त गुजारी के लिए। माहम ने सामने स्कूल के ग्राउंड में लगे पाकिस्तानी परचम की तरफ इशारा करते हुए बताया, वो झंडा देख रही हो, वो मेरा स्कूल है। मुजम्मल भाई की तरह बिजनेस करती हैं, बाजला ने जल्दी से कह दिया। मुजम्मल का नाम सुनते ही माहम के दिल को खींच सी लगी। माहम ने अपनी दिल्ली कैफियत को छुपाते हुए कहा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा ही है मेरा बिजनेस। मतलब? बाजला ने हैरानी से पूछा। मतलब ये, जो लड़कियां फीस देती हैं उससे स्टाफ की सैलरी और दूसरे खर्चे निकल जाते हैं। माहम की बात सुनकर बाजला को खुशी हुई थी। उसने खुशी से पूछा, सब लड़कियों से फीस नहीं लेती? माहम आपी, बहुत बड़ी बात है। बाजला, पाकिस्तान में लड़कियों को इसी वजह से भी तालीम से दूर रखा जाता है कि उनकी तालीम पर खर्चा होगा। तालीम तो शऊर के लिए हासिल करनी चाहिए, नौकरी हासिल करने के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ लड़कियों को ज़िंदगी गुजारने का शऊर आ जाए, वो ऊंच नीच को समझ जाएं, कम से कम इस काबिल हो जाएं कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। अच्छी माएँ अच्छी नस्ल की बुनियाद रखती हैं। अब्बा की ज़मीनों से इतना आ जाता है कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। मुझे बिज़नेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिज़नेस वोमन नहीं हैं, मैं गलत समझी थी। आप तो सोशल वर्कर हैं, बिल्कुल मुजम्मल भाई की तरह। मुजम्मल भाई ने भी अपनी फैक्ट्री के कई मुलाजमों की बेटियों के तालीमी अखराजात उठाए हुए हैं, बशमूल मेरे। अच्छा? मुजम्मल का नाम सुनकर माहम को फिर से कुछ कुछ हुआ था। माहम ये बात सुनकर बाग बाग हो गई थी, मगर उसने बाजला पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मुजम्मल भाई कहते हैं, बाजला डॉक्टर ज़रूर बनो, मगर पैसे कमाने की गरज से नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए। लोगों की खिदमत करोगी तो वो तुम्हारे थोड़े में भी बरकत डालेगा। ठंडे ठंडे आम लेकर इशाल आ गई। इशाल ने अपने आने का खुद ही ऐलान कर दिया। वो सिल्वर की देगची उठाए हुए पहुंची थी, जिसके अंदर पानी और बर्फ़ में डूबे हुए ठंडे यख आम थे। उन तीनों ने खूब पेट भर के आम खाए। बातों बातों में रात कट गई, जिसकी खबर उन तीनों को तब हुई जब हकीम साहब ने स्पीकर में अजान शुरू की। अजान की आवाज़ सुनते ही माहम ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बाजला अल्लाह हाफिज़। वो जल्दी से बांस की सीढ़ी उतर गई। बाजला ये सोचकर परेशान थी, इसे क्या हुआ। माहम के पीछे ही थोड़ी देर बाद इशाल भी नीचे उतर गई। बाजला डरते हुए सीढ़ी की तरफ बढ़ी। उसे गली में माहम नजर आई, जिसने जल्दी से अपने दरवाजे का लॉक खोला और साथ ही रुक गई। जीटी रोड से छोटी सड़क पर एक साया नमूदार हुआ। माहम ने एक नज़र उस साये वाले शख्स की तरफ देखा, फिर जल्दी से अंदर चली गई। वो साया छोटा होता हुआ एक लड़के की शक्ल अख्तियार कर गया। ये कद काठ, ये चाल ढाल, सब कुछ बाजला के देखे भाले थे। उसने हैरत से सिर्फ इतना कहा, मुजम्मल भाई यहाँ? इस वक्त बाजला का इसके बाद सीढ़ी से हटकर सारा ध्यान मुजम्मल की तरफ हो गया था। वो बगैर खौफ के बांस की सीढ़ी उतर आई। बाजला ने फिर हैरत से अपने मुंह में कहा, मुजम्मल भाई। मुजम्मल ने नमाज से फारग होने के बाद मस्जिद की सीढ़ी से उतरते हुए एक नज़र माहम को देखा। आज माहम का चेहरा खिला हुआ था, खिले हुए सुर्ख गुलाब की तरह। मुजम्मल के दिल को राहत नसीब हुई। वो फैक्ट्री रुकने के बजाय लाहौर वापस चला गया। मुमताज़ बेगम दिन चढ़े नाश्ता से फारग होने के बाद मुजम्मल की फैक्ट्री को देखने गई। उसके बाद अपनी पूरी टीम के साथ लाहौर को रवाना हो गई। दोनों घरानों के दरमियान सालों से पड़ी बर्फ पिघल गई। अब हकीम साहब ने भी मॉडल टाउन आना जाना शुरू कर दिया था। इशाल के ज़रूरी कागजात तैयार करवाकर हारिस मास्टर वापस जा चुका था। बाजला और मोमना दोनों को फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई। शमाइल की मलकवाल में शादी के बाद वो शराफत के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। सितारा की माँ भी अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। चौधरी शमून अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुंबल को राम करने के जतनों में लगा था। बीनश और बासत के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ था। बरसात आई, तूफ़ानी बारिशें हुई, मुजम्मल की रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया। दिसंबर से दिसंबर आन पहुंचा।
دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا تھا۔ مزمل نماز پڑھ کر نکلتا، وہ دیکھتی اور مزمل گردن جھکا کر چلا جاتا۔ دونوں اطراف سے ایک بھی ناغہ نہ تھا۔ ایک دن حسب معمول سب نمازیوں کے جانے کے بعد مزمل اٹھا۔ حکیم صاحب نے اسے روک لیا۔ بیگ صاحب بیٹھ جائیں۔ حکیم صاحب نے شفقت سے کہا، آج آپ کو کھڑکی بند ملے گی۔ مزمل نے نظریں اٹھا کر حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں کئی سوال تھے مگر وہ خاموش رہا۔ اس نے دل میں سوچا، حکیم صاحب کو کس نے بتایا؟ بیگ صاحب، عشق اور مشق نہیں چھپتے۔ حکیم صاحب نے مزمل کے چہرے پر بکھری حیرت کو ختم کیا۔ حکیم صاحب تشفیق کے انداز میں بولے، ماہم بیٹی کا کل رات کو اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ مزمل کے چہرے پر حیرت کی جگہ پریشانی آ بیٹھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہے مزمل بیٹا، تم فکر مت کرو۔ حکیم صاحب نے چہرے پر بیٹھی پریشانی اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس کا آپریشن ہوا ہے؟ مزمل نے ہولے سے پھر پوچھا۔ مزمل بیٹا تم میرے ساتھ آؤ، یہاں مسجد میں بات کرنا غیر مناسب ہے۔ حکیم صاحب مزمل کو اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ حکیم صاحب نے اشال کو بلا کر ناشتے کے لیے کہا ہی تھا کہ مزمل فوراً بول پڑا، میں چائے پی لوں گا، ناشتہ نہیں کروں گا۔ حکیم صاحب نے اشال کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ لے کر آئی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے خود ہی بات شروع کی۔ بیگ صاحب سے مزمل بیٹا اور آپ سے تم تک میں خود ہی آ گیا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے۔ ماہم اپنے تایا کے بیٹے شمہون کی منگیتر ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ ماسٹر محمود خود اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ اگر ماہم کا دادا یہ فیصلہ نہ سناتا تو یہ رشتہ کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ ماسٹر محمود اپنے باپ کا ادب کرتا تھا، اس لیے اس نے آمین کہہ دیا۔ یہی حال ماہم بیٹی کا بھی ہے، وہ اپنے باپ سے زیادہ اپنے دادا کا ادب کرتی ہے۔ دیکھو مزمل بیٹا، میری بات کافی لمبی ہو گئی۔ تمہاری شادی کسی صورت بھی ماہم سے نہیں ہو سکتی، اس لیے تم کسی اور لڑکی سے شادی کر لو۔ حکیم صاحب نے ساری تفصیل بتانے کے بعد لگے ہاتھوں مزمل کو مشورہ بھی دے ڈالا۔ امید کو آگ لگانے سے اندھیرے ملتے ہیں حکیم صاحب۔ امید پانی کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی رحمت کے بادلوں سے برس سکتی ہے۔ میں آپ کی محبت، آپ کے خلوص کی قدر کرتا ہوں۔ میں یہ ساری باتیں باسط کی شادی کے دوسرے دن سے جانتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن میں نے یہاں پہلی بار فجر کی نماز ادا کی تھی، اس دن سے۔ مزمل کی باتیں سننے کے بعد اس بار حکیم صاحب ششدر تھے۔ کچھ دیر تک حکیم صاحب خاموش رہے، پھر کہنے لگے، بیٹا اگر میں تنگ نظر یا شدت پسند ہوتا تو شاید تمہاری عبادت کو ہی منافقت قرار دیتا، پھر پوچھتا تم لاہور سے یہاں نماز پڑھنے آتے ہو یا اسے دیکھنے کے لیے؟ حکیم صاحب نے مزمل بیگ کے ماتھے کے اوپر پڑے محراب کو دیکھ کر سوال کیا۔ نماز تو میں فرض ہونے کے بعد سے پڑھ رہا ہوں، مجھ میں بے شمار برائیاں ہیں مگر میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ مزمل بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا۔ حکیم صاحب کو ابھی تک اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ وہ مزمل کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر دونوں اطراف سے خاموشی رہی۔ مزمل جواب دینا چاہ رہا تھا، پھر اس نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، حکیم صاحب آپ نے کافی مشکل سوال پوچھ لیا ہے۔ جب میں لاہور سے نکلتا ہوں تو میں نماز کے خیال سے ہی مسجد کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جب میں مسجد کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو مجھے کبھی اس کا خیال نہیں آیا۔ ہاں، اترتے وقت میری نظر اٹھ جاتی ہے جس پر میرا اختیار نہیں ہوتا۔ میں روز خود سے عہد کرتا ہوں اور روز ہی توڑ دیتا ہوں۔ میری نظر صرف چند سیکنڈ کے لیے اٹھتی ہے۔ آپ کو کیسے خبر ہو گئی؟ اور لوگوں کو بھی؟ مزمل کی حیرانی بڑھتی جا رہی تھی۔ حکیم صاحب اس کے ماضی اور حال سے باخبر تھے۔ نہیں بیٹا، میرے علاوہ کسی کو خبر نہیں۔ چھوٹے قصبوں دیہاتوں میں نائی دائی اور حکیم سے کم ہی باتیں چھپتی ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ اب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہاں سب کو سب کی خبر ہوتی ہے۔ میری دکان پر سارا دن عورتیں ایک دوسرے کی چگلیاں کرتی ہیں، خبریں سناتی ہیں۔ لاکھ دفعہ منع کیا مگر بے سود۔ مزمل بیٹا، اچھی باتیں خوشبو کی طرح پھیلتی ہیں اور بری بدبو کی طرح۔ پھیلتی دونوں ہی ہیں بیٹا۔ بڑی بات کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل، بلکہ بہت ہی مشکل۔ کیا کہا تھا تم نے؟ امید پانی کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی رحمت کے بادلوں سے برس سکتی ہے۔ منہ سے بڑی بات سن کر اچھا لگا۔ اب میری بھی ایک بات یاد رکھو، آم اور عشق جل کر ہی پکتا ہے۔ حکیم صاحب نے تفصیل سے سمجھایا تھا جو کہ مزمل کے مزاج کے برعکس تھا۔ اس نے کچھ خفگی سے کہا، حکیم صاحب نہ تو میں آپ کا مرید ہوں اور نہ ہی مریض، میں تو بزنس مین ہوں۔ یہ عشق وشق پر میرا تو یقین نہیں ہے۔
میرے پیرنٹس بھی ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے، میں ان دونوں کے عشق کی راکھ ہوں۔ امید کی بات کرتے ہو اور خود کو راکھ بھی کہتے ہو۔ بیٹا اگر کہنا ہی ہے تو راکھ کی بجائے خاک کہہ لو۔ راکھ میں مایوسی ہے اور خاک میں عاجزی۔ عشق عاجزی کے راستے کا ہی مسافر ہے۔ اس بار حکیم صاحب نے قدرے شگفتگی سے سمجھایا۔ حکیم صاحب کی نرمی اور اچھے اخلاق نے مزمل پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ حکیم صاحب پتہ نہیں کیوں دادوں کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے سب کچھ کہہ دوں جو میرے دل میں ہے۔ مزمل کو کچھ اپنائیت کا احساس ہوا تھا حکیم صاحب کی وجہ سے۔ حکیم صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ امڑ آئی۔ تم کہہ سکتے ہو میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی غیر نہیں، اس لیے میں نے تمہیں بیگ صاحب کی بجائے بیٹا کہا تھا۔ تم سب کچھ کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ مجھے نفرت ہے، شدید نفرت اپنے پیرنٹ سے۔ وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ اگر میری دادی نہ ہوتی تو مزمل کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور اس کی رگیں تن گئیں۔ ان کے ہونے نہ ہونے سے نو پروفٹ نو لاس۔ حکیم صاحب نے مزمل کو ایک گلاس پانی دیا۔ یہ پی لو مزمل بیٹا۔ مزمل نے گھٹا گھٹ سارا پانی پی۔ کتنے سیلفش تھے وہ دونوں۔ مزمل بیٹا تم واقعی اچھے بزنس مین ہو۔ رشتے فائدے اور نقصان سے ماورا ہوتے ہیں، تم رشتوں کو بھی فائدے اور نقصان کی طرح دیکھ رہے ہو۔ ماہام کی سوچ تم سے مختلف ہے۔ کل دوپہر کو مریم بہن آئی تھی میرے پاس، ماہام کے پیٹ میں درد تھا، میں گھر چلا گیا۔ میں نے مریم بہن سے کہا آپ نیم گرم پانی لے کر آئیں، وہ پانی لینے چلی گئیں۔ میں نے ماہام سے پوچھا بیٹی کہو تو میں تمہارے تایا سے بات کروں کہ وہ شمعون کی دوسری جگہ شادی کر دیں اور تمہاری اس لڑکے سے۔ میری بات سن کر ماہام کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ میری بچی میں تمہاری شرافت اور پاک دامنی کی گواہی دیتا ہوں تمہارے ہی سامنے۔ ماہام بیٹی جو بھی تمہارے دل میں ہے صاف صاف کہہ دو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ حکیم چاچا محبت کی چھری سے عشق کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے، مجھے اسے دیکھنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا انتظار بھی رہتا ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے میں تب بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہوں، مگر اس نے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ میں کھڑکی میں کھڑے رہ کر نماز ختم ہونے کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ جب وہ باہر آتا ہے صرف ایک نظر وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کے بعد نظریں جھکا کر چلا جاتا ہے۔ میں نے خود ہی اپنی اس بیوقوفی کو محبت کا نام دے دیا ہے۔ بھائی صاحب یہ لے نیم گرم پانی۔ وہ اپنی ماں کی آواز پر خاموش ہو گئی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، مریم بہن نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ ماہم گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ ماہم بیٹی تم مجھے اپنے باپ سمجھ کر بات کر سکتی ہو۔ حکیم چچا میں آپ کو ابو کی جگہ ہی سمجھتی ہوں، اسی لیے وہ بات کہہ رہی ہوں جو میں نے امی سے بھی نہیں کہی۔ مجھے مزمل سے محبت ہے مگر اپنے ماں باپ سے عشق ہے۔ سب سے بڑے عاشق تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ہنستے مسکراتے ساری تکالیف سہ جاتے ہیں۔ والدین سے بڑا عاشق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ماہم بیٹی یہ عشق ہے کیا؟ میں ماہم کو سمجھنا چاہتا تھا۔ حکیم چچا عشق کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، میری رائے ہے عشق تو صرف ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ اللہ میاں جب اولاد کی نعمت دیتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ والدین کے سینوں پر عشق کے نزول بھی ہو جاتا ہے۔ عشق عطائی ہے اور محبت حکمی۔ اللہ میاں والدین کو اولاد سے محبت کا حکم نہیں دیتا کیونکہ وہ تو عطا کر چکا ہوتا ہے، ہاں اولاد کو محبت کا حکم ضرور دیتا ہے۔ میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ ماہم بیٹی ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں سے عشق نہیں کرتے۔ حکیم چچا میں نے تو آج تک ایسے والدین نہیں دیکھے۔ ماہم بیٹی تمہارے نہ دیکھنے سے حقیقت تو بدل نہیں سکتی۔ ایسے والدین بھی ہیں، ان میں سے چند ایک کو میں بھی جانتا ہوں۔ بھائی صاحب آپ کی چائے۔ مریم بہن نے چائے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب آپ کی پھکی نے تو کمال کر دیا ہے، ماہم تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ مریم بہن یہ پیٹ کا درد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اپینڈکس کا درد ہے، آپ اسے اسپتال لے جائیں۔ میں مومنہ کو بھی کہتی ہوں کہ اپنے تایا جی کو فون کر دے کہ شمعون کو بھیج دیں۔ مریم بہن یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ حکیم چاچا واقعی سچ میں ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے عشق نہیں کرتے؟ ماہم بیٹی عشق کہہ لو یا پھر محبت، والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔ یہ صحیح کہا تھا تم نے، اس میں انسان کا کیا کمال ہے، یہ تو میرے مولا کی دین ہے۔ ہاں اگر اولاد اپنے ماں باپ سے تمہارے جیسی محبت کرے یہ بڑی بات ہے۔ اف کے بغیر محبت اور ادب، پھر بھی ایسے والدین ہوتے ہیں؟ ماہم حیرت سے بولی۔ ہاں
کچھ بدبخت اس جذبے سے زیادہ اپنی خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں، حسرتوں، حرصوں کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔